لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے خود صحابہ کرام علیہم الرضوان جانتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے غم گسار ہیں، ہمارے غم خوار ہیں، ہماری تکلیف کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے قیامت کا جب منظر کھینچا گیا صحابہ کے سامنے اور قیامت کی تکالیف کا جب ذکر کیا گیا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آقا سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے اس موقع پر اور اس میدان میں آپ کو تلاش کرنا ہو تو ہم کہاں تلاش کریں؟ صحابہ جانتے تھے اگر کسی کی رب کی بارگاہ میں چلے گی تو صرف رسول اعظم کی چلے گی، اگر کسی کی بات کی سنوائی ہوگی تو صرف رسول اعظم کی بات کی سنوائی ہوگی۔ اسی کو امام عشق و محبت کہتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے کسوں کے والی اب تیری دہائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی اضطراب کو دیکھا، صحابہ کی بے قراری کو دیکھا اور قیامت کے منظر کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہوں میں سرکار نے جب جھانک کر کے دیکھا کہ اس منظر سے یہ خوف زدہ ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں قیامت کے دن 3 مقام میں سے کسی ایک مقام پر مل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، یا میں تمہیں پل صراط پر ملوں گا، یا میں تمہیں میزان پر ملوں گا، یا میں تم کو حوض کوثر پر ملوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، پل صراط، اللہ اکبر، وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور جہنم کے اوپر بنا ہوا بریج جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس پل سے گزرنے میں انسان کو کتنی مشقتیں ہوں گی، کتنی تکلیفیں ہوں گی، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط پر ملنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کیا کر رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد کہا ہے کہ اللہ اکبر، ردا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو رسول اعظم کے نعرے پر بیٹھ کر رب سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے سرکار کی امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی۔ شدت پیاس کی بنیاد پر جب حلق سوکھ رہا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جام کوثر اپنے غلاموں کو پلا رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اسی طریقے سے جب پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر بھی جلوہ فرما ہوں گے اور اپنے امت کے اعمال نامے کو جب تولا جا رہا ہوگا تو آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امت کی سفارش کر رہے ہوں گے۔ سفارش کے حوالے سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک بندے کے اعمال نامے کے اندر گناہوں کی کثرت ہوگی اور نیکیوں کی قلت ہوگی۔ قریب ہوگا کہ اس بندے کے حوالے سے فیصلہ کر دیا جائے کہ اسے جہنم میں ڈال دو کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور اس کے بعد نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اس پرچے میں کیا ہوگا؟ اس پرچے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رسول اعظم کی محبت میں ڈوب کر جس کسی نے درود پڑھا ہوگا وہ درود مبارکہ اس پرچے کے اندر ہوگا، جس پرچے کو رسول اعظم میزان کے اندر
رکھ دیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں نیکیوں کی کثرت ہو جائے گی اور پروردگار مزدہ جاں فضا عطا فرمائے گا اور جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور قریب ہوگا کہ اس بندے کی نیکیوں کی قلت کی بنیاد پر اسے جہنم میں جانے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اتنے میں میرے آقا عرض کریں گے، میرے مولا میری اس امتی کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما اور اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ رب ارشاد فرمائے گا، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، عدل کہہ رہا ہے اسے جہنم میں جانا چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، میرے پروردگار دنیا میں میرے ایک امتی کی پریشانی کے موقع پر میرا یہ امتی اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا تھا، اس لیے آج میں اس کا صلہ اس اعتبار سے اس کو دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کی سفارش تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، مولا اسے بخش دے۔ پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس بندے کو نجات کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر کی پریشانیوں کو اور میدان محشر کی تکلیفوں کو کس طرح سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، یہ دنیا کی مصیبت ہے جو میدان قیامت کی مصیبتوں کے مقابلے میں کوئی خاص نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پلٹ آئیں اپنے آقا کی طرف اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بارگاہ سمدیت میں التجائیں کرنے لگیں، بارگاہ سمدیت میں بھیک مانگنے لگیں، اپنے مولا کو منانے میں لگ جائیں اور اپنے رب سے عرض کریں، مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری سیاکاریوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، مولا بس صرف اتنا دیکھ، کچھ بھی تیرے حبیب کی امت میں ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم پر سے اس مصیبت کو ٹال دے، اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے، آقا آپ رحمت للعالمین ہیں، امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، سرکار ہم آپ سے دور ہو گئے تھے، اس لیے رب قدیر جل جلالہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم پلٹ کر پھر آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر کر، آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر، آپ کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے میرے سرکار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سرکار رب کی حضور ہماری بخشش کی دعا فرما دیجئے، نجات کی دعا فرما دیجئے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر راضی ہو گئے اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر لمحہ مبارک کو سرکار نے جنبش دے دی تو پلک کے جھپکتے یہ کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، ہمیں نجات مل جائے گی، ہمیں راحت مل جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دور حاضر کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے اس امتحان سے نجات دلا سکتا ہے تو واحد ذات ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آؤ پلٹ آئیں اپنے آقا کی طرف، آؤ پلٹ آئیں اپنے پیارے حبیب کی طرف، آؤ پلٹ آئیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یقیناً ہمارے رب نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے، ہم عیش و طرب کی محفلیں سجاتے رہے، ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا مس یوز کیا، اس کی دی ہوئی زندگی کو اسی کے ارشاد کے خلاف گزارے، اس کے دیے ہوئے پیسے کو اسی کے ارشاد کے خلاف استعمال کیا، اسی کی دی ہوئی قوت کو اس کے قانون کے خلاف ہم نے استعمال کیا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اس لیے پروردگار جل جلالہ ہم سے ناراض ہے، لیکن اگر اس کو کوئی منا سکتا ہے تو رسول اعظم منا سکتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ آؤ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بارگاہ سمدیت کے اندر التجا کریں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا تو ہم سیاہ کاروں کو نہ دیکھ، ہم خطا کاروں کو نہ دیکھ، ہم گنہگاروں کو نہ دیکھ، تو یہ دیکھ ہماری نسبت تیرے حبیب سے ہے، اور تیرے حبیب کی کیفیت یہ ہے کہ امتی کو ذرہ بھی تکلیف پہنچتی ہے تو تیرے حبیب بے چین ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں
ہم سب پر کرم کی نظر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بس تنبیہ کے طور پر میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں، جب کبھی اللہ عز و جل نعمتوں کے دروازے کھول دے، گناہ کرنے کے باوجود، نافرمانی کرنے کے باوجود، ارشاد کے خلاف عمل کرنے کے باوجود مال و زر کے دروازے کھول دے، تو ڈرو شاید اب پکڑ سخت ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اچانک مولا کی پکڑ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ کس نے سوچا تھا اس طریقے سے انسان خود اپنے گھر میں قید ہو جائے گا؟ آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے ساری چیزیں عطا فرمائیں، قرآن عطا فرمایا، اس سے ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی، بے شمار آزمائش کے مرحلے آئے، ہم نے اس سے نصیحتیں حاصل نہیں کی، تو پروردگار نے اچانک گرفت فرما لی۔ آؤ اس اچانک گرفت سے نجات کے لیے ہم دستک دیتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت پر، شاید در رحمت واہ ہو جائے اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی اور اپنی امت کی اور پروردگار جل جلالہ کے بندوں کی نجات کی دعا فرما دیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل آئی ہوئی اس مصیبت کو ٹال دے، اور پروردگار جل جلالہ کورونا وائرس کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اور مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔